الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج نوجوان نسل کے مسائل اور مشکلات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ نوجوان نسل ہے، اور اگر نوجوان نسل مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہے تو یوں جان لیجئے کہ اس قوم کا اصل سرمایہ جو ہے وہ بربادی کی طرف پہنچ چکا ہوتا ہے۔ غربت، بے روزگاری، منشیات اور تعلیمی فقدان جیسے عوامل نے ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ اگر ہماری پرائیورٹیز میں نوجوان نسل کے مسائل اور مشکلات کے حل پر توجہ دینا نہیں تو پھر یہ توقع رکھنا کہ ہماری قوم کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ قوموں کی تقدیریں، قوم کا فیوچر نوجوان نسل سے بنتا ہے، اور اگر نوجوان نسل مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہیں تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر بے روزگاری کا اس وقت سوچا جائے یا دیکھا جائے تو ریسیشن کی وجہ سے ہی بے روزگاری نہیں ہے، بلکہ 2001 کے سینسس کے مطابق 45% مسلمان صرف پیڈ جاب پہ تھے۔ اٹ مینس کہ 55% ہمارے مسلمان بے روزگار تھے، اور جو کہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ اس وقت 8.6 تھا ہمارے مسلمانوں کا، جو کہ سب سے زیادہ تھا، جبکہ باقی جتنے بھی تھے، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا باقی جتنی بھی اقوام ہیں، ان کا ان امپلائمنٹ ریٹ 8.6 سے کافی کم تھا۔ 2004 کے سروے کے مطابق 28% مسلم یوتھ ان امپلائڈ تھے۔ دس کمپیئرز ود اونلی 11% کرسچن آف دا سیم ایج۔ اور ابھی ایک اور جو سروے ہوا ہے، یہ ہے اکارڈنگ ٹو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ سوشل ریسرچ کہ مسلمز آر مور دین ٹوائس ایز لائکلی ٹو بی unemployed than the national average. Unemployment is especially high among young Muslims under the age of 30, which is again higher than the UK average for young people. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے ہمارے نوجوانوں میں وہ کوئی ابھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ یہ 2001 کے سینسس کے مطابق بھی اس وقت بھی ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ایجوکیشن کے بارے میں دیکھا جائے تو GCSE پاس ریٹ جو 2004 کے سروے کے مطابق 67% انڈین چلڈرن کا تھا، 48% بنگلہ دیشی چلڈرن کا تھا، اور 45% پاکستانی چلڈرن کا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 45% یہ کتنا کم ہے ان کمپیئر ٹو باقی جتنے بھی ہیں، یعنی کہ انڈین چلڈرن ہیں۔ GCSE پاس ریٹ۔ کرائم اگر سروے کیا جائے، دیکھا جائے تو 2004 کا جو سروے ہوتا کرائم میں، اس میں 10% آف دا پریزنٹ پاپولیشن مسلم تھی، 10% اس وقت، اور یہ کم نہیں ہوئی، یہ بڑھتی اب 13% ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مسلم پریزن پاپولیشن 13% ہے، اور یہ جو ٹوٹل ہے 87,000 ٹوٹل جو پریزن ہے برطانیہ میں، اس کا تقریباً 12,500 پاکستانی یا باقی جتنے بھی نوجوان ہمارے مسلمان ہیں ان کی تعداد ہے۔ آج اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان تمام مسائل پہ، اور میرے ساتھ انتہائی قابل عزت، مہذب، مشہور اور معروف سماجی اور سیاسی شخصیت جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، برطانیہ کے مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ ہر طبقے میں ہر دل عزیز ہیں، جناب لارڈ
نذیر احمد صاحب تشریف فرمائیں. سب سے پہلے میں لارڈ نذیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی اور اس پروگرام میں شامل ہوئے اور نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو آپ اپڈیٹ کریں گے ہمارے نوجوانوں کے مسائل اور مشکلات. یہ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں یہ زیادہ تر مشکلات اور مسائل میں ہیں اگر کمپیئر کیا جائے باقی نوجوانوں کے حوالے سے؟ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی لیڈرشپ میں کمی ہے؟ کیا یہ وراثت میں غربت آ رہی ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں. ارشد جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی فیوچر جنریشنز کے بارے میں بات کریں, کیونکہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے جو آپ نے کانفرنس بھی رکھی تھی وہ یوتھ کو ہی فوکس کر رہی تھی, اور یہ ایک قسم کی بدقسمتی بھی ہماری ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ تعلیم مفت میں ملتی ہے, ابھی یہ جو یونیورسٹی فیس جو ہیں وہ ابھی شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو یونیورسٹیز میں بھی فری ایجوکیشن, اور آج بھی ایکچولی فیس تو نہیں دینی پڑتی ہے سچ, جس طرح امریکہ کے اندر $30,000 پر چائلڈ وہ جو ہے آن ایوریج وہ ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے. میرے خیال میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, ایک فیکٹر نہیں ہے تعلیم کا. ایک تو ہمیں خود جو پیرنٹس ہیں ہمیں اس کا تعلیم کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کیونکہ بہنیں گھروں میں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, وہ کالجز یونیورسٹیز میں خود نہیں گئی ہیں, تو شاید ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ گھر پہ جو پرورش کے دوران جو ان کو انکریجمنٹ مل سکتی ہے وہ نہیں ملتی رہی ہے. تیسرا جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کو ہم نے پرائیورٹائز نہیں کیا. ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ میرپور, لاہور, اسلام آباد, کراچی کی جو سیاست ہے وہ سارے ٹی وی چینلز دیکھ لیں, یا تو وہ سٹار پلس جو انڈین فلمز اور دوسری جو زی ٹی وی کی جو فلمیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یا پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جو کنیکشن ہے وہ نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو شاید ہم سمجھتے ہیں, پاکستان میں یہ تھا جب میں اسکول پاکستان گیا ہوں تو میری والدہ محترمہ تو 3-4 بچے تھے ہم, اور وہ ایک بڑا بھائی تو انگلینڈ آ گئے تھے, دوسرے چھوٹے ان کو پالنے کے لیے ایک بھینس کے گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے فصلوں کو کاٹنا, دوسرے کام کرنے میں وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہ ہمیں ناشتہ بنا کے وہ کیا کہتے ہیں یونیفارم پہنا کے اسکول چھوڑنے گئی ہوں. وہ تو خود کیونکہ ایک معاشرہ ہے, ایک سسٹم ہے, اس کے تحت آپ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ خود لرن کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. صحیح بات ہے. یہاں پہ وہ سب کچھ ملنے کے باوجود پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے بچہ اسکول بھیج دیا تو یہ دیٹ بیکمز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ کی یعنی اسکول کی ذمہ داری ہو گئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے شجی, جو بچہ آپ کا گھر میں آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اسکول میں بھی آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے, بے شک اسکول کے بعد بھی آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے. تو یہ جو کنیکشن میں کروانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اسکول جائے تو اس میں اسکول میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. تو اسکول میں انٹرسٹ شو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اسکول گورننگ باڈیز جو جس میں لوکل اتھارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, پیرنٹس کی ہوتی ہے, پیرنٹس گورنرز ہوتے ہیں, پیرنٹس ایوننگز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہم لوگ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کو, اور بچے بھی ڈر کے مارے نہیں بتاتے ہیں کیونکہ ایسے یا تو وہ پڑھنے میں ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی میرے پوتا اور پوتی کے جو اسکول کی رپورٹس آئی ہیں تو پوتی جو ہے وہ لائک ہے, اس کو ذرا اس کے نمبرز اچھے ہیں, پوتا ہے وہ بھی لائک ماشاءاللہ, لیکن کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیز کرنے کے لیے کہتی ہے کہ دیکھیں اس کی ایج ساری نہیں آئے,
تو میں نے کل فون پہ اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا رزلٹ کیسے تھا, 5 سال کا ہے. کہتا ہے کہ میرے کچھ ایز ہیں, بیز ہیں, لیکن بابا میرے سیز ڈیز نہیں آئے ہیں, بیز اور ایز. دیکھیں نا, اگر انکریج, میں نے کہا نیور مائنڈ, کوئی بات نہیں. تو اور اب جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں, تو جب ویکینڈ ان سے ملوں گا تو میں نے آلریڈی اپنی وائف سے کہا تھا کہ ایک کیک لے آئیں گے, اور ویکینڈ کو ان کو خوش کرنے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ یو ڈن ویل. اور یہ جو کیک وہ کھائیں گے تو ویسے بھی, کیک تو ویسے بھی کھاتے ہیں, تو بڑا کیک لے آئیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ان کو کہیں گے کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یو ڈن ویل, اور اگلے سال اگر اف یو ڈو بیٹر وی ول ڈو سم تھنگ بیٹر فار یو, ڈو اے لٹل پارٹی. تو ایک تو یہ ہے کہ اسکول گورننگ باڈیز اور اسکول میں انٹرسٹ, پیرنٹس ایسوسیشن. تیسری بات, جو پیرنٹس ایسوسیشنز ہوتی ہیں اسکولز کے اندر, اس میں جو ہے شامل ہونا. پیرنٹس ایسوسیشن جو وہاں کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, یعنی مثلاً بچے جو ہیں وہ اسکول کے بعد ڈرامہ کرتے ہیں, وہ کھیلیں کھیلتے ہیں, وہ ان کے اسکول کی اور ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں جب وہ انٹرسٹ شو کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک طرف شاہ جی آپ دیکھ لیں جو اسٹیٹ, جو آپ نے فگرز بتائے نا, یہ 5 GCSEs گریڈ A to C کا بات آپ ذکر کر رہے تھے, ایجوکیشن کا 5 GCSEs آپ نے وہ کیا ہے, ایکچولی تیز کر رہے تھے, تو شاید آپ کے جو ویورز ہیں ان کو سمجھ نہ آئے. آپ نے 67% جو بتایا ہے وہ انڈین 5 GCSEs گریڈ A to C پاس ریٹ جو ہے, ان سے بھی بہتر جو 70s میں ہے وہ چائنیز بچوں کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وائٹس آتے ہیں, پھر اس کے بعد افرو کیریبین اور پاکستانی اور بنگالی جو ہیں وہ. اچھا کیا ہے یہ 5 GCSEs اگر 10-12 سال پہلے دیکھیں تو یہ بریڈ فورڈ میں 25% سے بھی کم تھا, اور یہ اب ریز ہو رہا ہے 30, 35, 40 میں چلا گیا. دس از گڈ. لیکن اگر آپ اس کو مثلاً جو اسلامک سکولز ہیں, برطانیہ میں تقریباً 150 اسلامک سکول ہیں, الحمدللہ اسلامک سکولز میں 100% پاس ریٹ ہے. 5 GCSEs گریڈ A to C اگر ان میں دیکھیں, ریڈ فورڈ میں جو ہمارا یہ پیر صاحب کا جو ہے, وہاں پہ پورے اس نوٹنگھم شائر ایریا میں سب سے بہترین, حالانکہ فیسلٹی وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ سکولز میں ملتی ہیں یا گوروں کے جو وائٹ انڈیجنس کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں جو فیسلٹیز ہیں, کیونکہ ان کی فیس بھی زیادہ ہے. صحیح بات ہے. اسلامک سکولز میں پورے برطانیہ میں وہ کسی مکتب فکر سے ہوں, کسی مسلک سے ہوں, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پاس ریٹ 90s پلس میں ہیں, 95. جو سب سے کمزور میں نے ابھی تک دیکھا ہے 92-93%. وہ بڑے تھوڑے سے شرما کے میں ان سے پیار سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پاس ریٹ, کہتے ہیں نہیں اس سال ہمارا 92 ہے, اتنا اچھا نہیں ہے. حالانکہ 92 یو کین امیجن کہ اس میں جو سب سے جو اعلیٰ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اسلامک سکول میں بھیجتے ہیں وہ بچوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. صحیح. فیس اتنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سیکھا ہے, وہ آپ کے وہ کون سی چیزیں جس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ والے سکول میں ہم وہ نہیں کرتے, اور اگر وہ کریں تو یہ ان بچوں کے اندر ایبلٹیز الحمدللہ اتنی ہیں کہ 100% میں یہ گریڈ A سٹار. ایک بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں ہمارے پروفیسر نذیر صاحب ہیں, وہ ٹیوٹرز سکول ہے, بیسٹ ٹیوٹرز لنڈن میں, والتھمسٹو میں. ان کی کمال یہ ہے, اور بڑے دور دور سے نارتھ ہیمپٹن سے کوئی لوگ جو ہیں وہ بچے لے کے جاتے ہیں ان کے اسکول میں, اور میں بڑے فخر سے ان کو ہاؤس آف لارڈز میں بلا کے جو ہے ان کے بچوں کو کبھی کبھی دیتا ہوں ایوارڈز. وہ 7-8 سال کے چھوٹے سے بچے, اتنے ننھے سے, GCSEs پاس کر لی اور A سٹار, ٹھیک ہے نا. 11 سال نے A لیول پاس کیا, A سٹار. اور چھوٹا سا جو پچھلے سال 2 سال پہلے جس نے وہ A سٹار کیا, وہ ڈیسک کے پیچھے اسے نظر نہیں آ رہا تھا, میں نے اٹھا کے اس کو ٹیبل پہ رکھا تاکہ کیمرے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. یعنی what I am trying to say to you کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اپرچونٹیز کی کمی ہے. اور اپرچونٹیز اگر پرووائڈ کی جائے وہ. اور ایک اور اہم بات, یعنی یہ بات میں بہت لمبی کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال بھی پوچھنے, اور شجی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو لرننگ سینٹرز جو ہیں
وہ 1400 مساجد ہیں، یہ سارے لرننگ سینٹر ہیں. اگر یہ جو مساجد ہیں میجورٹی مساجد بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنی دکانداری اور فتنہ بازی اور ایک جو ہے وہ اپنے ٹرائبل اور اپنے سیکٹ اور اپنے مسلک کا ایک خامخواہ اڈا بنا کے ایک دوسرے کو طنز مارنے کے لیے ایک دوسرے کے فتنے کی بات کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ اگر ہم ٹائم خرچ کریں، کوئی بھی مسلک ہو، میں یہ یہاں پہ ایک مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، اگر وہ کرنا شروع کر دیں، خدا کی قسم جو ٹیلنٹ ہمارے بچوں میں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو 12% 12% جس کا ذکر آپ نے کیا ہے جیل کے اندر ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے ان کو سوسائٹی کے اندر ایک اچھا مکان، جب وہ اچھے سٹیزن ہوں گے تو پھر وہ انشاءاللہ وہ اچھے مسلمانوں کی اسلام کی جو یعنی امیج ہے وہ اس کو بھی امپروو کریں گے، اچھے مسلمان بھی ہوں گے، اچھے سٹیزنز بھی بن سکیں گے. لیکن اس کی ساری کی جو ضرورت ہے وہ ویژن کی ضرورت ہے. بہت سارے یعنی ایسے علماء اکرام یعنی ڈاکٹر عادل صاحب جو لاسٹ ویک جو جس طریقے سے انہوں نے خوبصورت طریقے سے جو بات کی کہ جی ہم تو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جب قرآن بھی ایک، جب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ایک، جب اللہ بھی ایک، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے وہ ایسی اتنے فتنے میں الجھن میں پڑے ہوئے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ کوئی اگر ہاتھ سینے کے اوپر باندھتا ہے وہ نیچے باندھتا ہے چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے I have no problem. وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی اسی خدا کو اسی اللہ کو سجدہ کرے گا جس کو میں کرتا ہوں. تو اتنی ٹالرنس اگر ہو سوسائٹی کے اندر بھی، اگر ہم اس کو خود کر لیں یہ ٹالرنس، یہ بلکہ ٹالرنس کو چھوڑیں، یہ ایمبریسنگ، ٹھیک ہے نا جی، ٹالرنس تو یہ ہے کہ برداشت کر لیا، لیکن اس کو کہ بھئی ہم جپھی لگا کے ان کو کہیں گے میرے بھائی ہیں، بالکل جو دین کے اندر ہیں جو نہیں بھی ہیں، کیونکہ میرا رب اور آپ کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ جو میرا اور آپ کا پیغمبر ہے وہ رحمت العالمین ہے، وہ رحمت المسلمین یا رحمت الپاکستان یا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے وہ ریچ آؤٹ کر کے اگر ہم کام کریں تو ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہمارے، اور اگر میں آپ کے کیونکہ ہدایت ٹی وی دیکھ رہی ہیں میں ہماری بہنیں بھی، اگر ان کو کہیں کہ آپ ذرا جو یہ جو فلمیں، یہ جو گانے، یہ جو ڈرامے، یہ اگر آپ 6 گھنٹے دیکھتی ہیں تو اگر اس کو 1 گھنٹے پہ لے آئیں، 2 گھنٹے پہ، اور باقی کا اگر آپ دین کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اور پھر بچوں کو ایجوکیشن 1-8 گھنٹہ آپ اگر نہیں بھی پڑھی ہیں، لیکن یہ آپ ویسے بیٹھ کے، میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے 94 ایئر اولڈ کی تھی، اور وہ جب زندہ تھی تو آخری سال تک وہ قرآن، جب رمضان مبارک آتا تھا تو قرآن ٹی وی پہ جب حرم شریف میں تراویح پڑھی جاتی تھی وہ قرآن کھول کے وہ جو ہے نا وہ کریکٹ کرتی تھی، ٹھیک ہے نا جی. صبح خود ویسے بھی دن کو پڑھتی، اور بلکہ جو صبح جب میں جاتا تھا مجھے ساتھ بٹھا کے کہتی تھی میں قرآن پڑھ رہی ہوں، ذرا بیٹا ذرا دیکھو میری نظر میں اگر کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو یہ نہیں، دیز آر آل سورٹ آف تھنگس. اگر جو سب سے بہترین، ابھی میں سلطان بہو ٹرسٹ میں گیا، پیر صاحب کے ساتھ ملاقات تھی تو وہ فرما رہے تھے کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو پڑھنے والی جو جگہ ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں میں خدا کی قسم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے جو یاد ہے، شاہ جی مجھے کوئی یاد نہیں کہ جو آخری 10 سورہ جو ہیں قرآن کی وہ میں نے دیکھ کے پڑھ کے یاد نہیں کی. وہ جب میری ماں جب وہ کام کرتی تھی گھر کے کام کرتی تھی، ہانڈی بناتی تھی، دوسرے کام، قرآن پڑھتی ہوتی تھی، میں سن کے میں نے مجھے یاد تھی، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کی تربیت ٹھیک ہوئی ہو تو then there is no reason why you should not proceed and do well and get better education. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں تعلیمی حوالے سے، چونکہ ابھی باقی بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈسکس کی جائے، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور تعلیمی حوالے سے جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو کی پوائنٹس دیے ہیں وہ بلکہ اس کو آپ نے مثال کے طور پر دیا ہے کہ ہمارے جو اسلامی پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں رزلٹ اتنا اچھا ہے، اور اسٹیٹ اسکول جو ہمارے ہیں جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں ان کا رزلٹ
کافی نیچے آتا ہے. اس کی وجوہات بھی آپ نے بتائی ہیں کہ ماں باپ کی جو انٹرسٹ ہیں بہرحال وہ کافی اثر کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ محنت بھی بہرحال, اور ٹیلنٹ کی بات جو آپ نے کی ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, کمی کہیں اور ہے, ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے. اور انکریجمنٹ کی جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا. بچے کیک تو ویسے بھی کھاتے ہیں, آپ نے کہا ویسے بھی کہہ دیا کہ ویسے کیک تو انہوں نے کھانا ہی ہے, چاکلیٹ بھی انہوں نے کھانی ہے. اگر وہی جو وہ کھانا چاہتے ہیں چاکلیٹ اور کیک وہی لے کے تھوڑا سا ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کتنی انکریجمنٹ ہو جائے گی. معمولی سی بات یہ ہے, اور اس میں کتنا جو ہے فائدہ ہو جائے گا. میں شجی میرے جو استاد محترم اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے, قاری صدیق صاحب شیفیلڈ میں ہوتے ہیں. وہ جب میں چھوٹا سا تھا مسجد میں جا کے پڑھتے تھے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری تربیت مسجد میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو مسجد میں ہم جاتے تھے تو وہ اتوار والے دن ہمیں فٹ بال کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے, خود کھیلتے تھے ہمارے ساتھ. اچھا دیکھیں نا, یہ جب فٹ بال آپ کے استاد آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پھر وہ دوسرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ شرط یہ تھی کہ فٹ بال کھیلیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہوگی آپ کو. صحیح, ہاں دیکھیں ان کی انٹریکشن آپ کے ساتھ تھی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصل کام جو دین والا تھا وہ بھی ہو رہا تھا, وہ اس کے ساتھ مسجد کا کنیکشن آ گیا. پھر کیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے تھے, میں 12-13 سال کا تھا, تو میں ٹریجرر تھا جی ہماری مسجد کے بچوں کا, تو بچوں کا فنڈ تھا. قرآن جب پڑھتے تھے تو جو کلاسز تھی, ہمارے 100 بچے تھے, تو ان کی کلاسز تھی, جو کلاس قرآن ناظرہ ختم کرتی یا ایک سٹیج جو ہے وہ پاس کرتی, تو سب سے جو ہے نا 2-2, 4-4 پاؤنڈ, 5-5 پاؤنڈ اس وقت جتنے بھی ہوتے تھے, وہ سارے ڈال کے مسجد میں پارٹی کرتے تھے. ٹھیک, وہ ایک اللہ جنصیب کرے خواہ صاحب ہوتے تھے جو وہ پلاؤ کی دیگ اور سالن کی دیگ بنا لیتے تھے, سارے بیٹھ کے وہاں پہ وہ کوئی فروٹ, فریش فروٹ آ گیا, وہ پلاؤ آ گیا, سارے بیٹھ کے وہ ایک پارٹی ہو جاتی تھی. پھر وہ سیلیبریشن ہوتی تھی, انکریجمنٹ پورے شہر کے اندر ایک وہ شوق تھا کہ یار میں نے کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ سب سے جو اچھے بچوں میں پڑھنے والوں سے میں تھا, کیونکہ میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا. قاری صاحب ابھی بھی زندہ ہیں, ان کو انٹرویو کر سکتے ہیں, مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کیونکہ وہ جب بھی ہو نا بیٹا آپ قرآن سنائیں, ٹھیک ہے. لیکن جو بچے سارے وہاں پہ پڑھتے تھے, سب کے ساتھ ان کا ایک پیار ایسے تھا کہ بچے پسند کرتے تھے. آج یہ جو ڈنڈے والا جو استاد جو ہیں جن کا انٹرسٹ کہیں اور ہے, انٹرسٹ بچوں میں ہونا ضروری ہے. صحیح بات ہے. استاد کا وہ بچوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہوگا, ان کے ساتھ پیار ہوگا, یعنی بچوں کے ساتھ اتنا پیار بھی نہیں ہو, بائی دا وے یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کیونکہ ابیوز میں نہ آ جائے کوئی اس طرح کا, لیکن اتنا ہو کہ انڈرسٹینڈنگ ہو بچوں کے ساتھ. اور پیرنٹس کو, یعنی مجھے یاد ہے کہ میں جب قرآن پڑھتا تھا میرے والد صاحب مجھ سے سنتے تھے, قرآن سناؤ, ٹھیک ہے نا جی, ویکینڈ بیٹا کوئی مہمان آ گیا ہے تو یہ جی قرآن حفظ کر رہا ہے, بیٹا ذرا قرآن سناؤ, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یعنی شوق تھا کہ یعنی میں آج اس کو جو ہے اچھا پڑھوں گا یا اچھا یاد رکھوں گا تو مجھے اپریشیٹ زیادہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. سو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ, کیونکہ پیرنٹس کی انگیجمنٹ ود چلڈرن. اور ایک اور شجی جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے, بچوں کی بات سنتے نہیں. شاید میں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی باتیں نہیں کی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی. وہ اپنے پوتی پوتے کے ساتھ کرتا ہوں, ان کے ساتھ نا وہ ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں, ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں, ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ ٹائم بھی گزارتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر اف یو ڈونٹ ڈو اٹ یو ول مس اٹ آؤٹ ان یور لائف. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ نے اپنی مثال دے کے یہ میرے خیال میں ایک بڑا ہی سبق بھی دیا ہے کہ آپ 12-13 سال کے تھے جب آپ نے کہا کہ میں ٹریجرر تھا اپنی یوتھ کا, مسجد کا, تو اس سے یہ ویسے آج کا کہ دیکھیں تو 16-18 سال کے بچے جو ہیں وہ بھی مطلب ایک تو مذہب سے دور بھی شاید ہو رہے ہیں اور ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہے. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ نے مثال دی ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ بچوں کو ریسپانسبلٹی دیں. بالکل صحیح. جب آپ کو انہوں نے ایز اے ٹریجرر
کام کے لیے کہا تو آپ کے اندر ایک دلچسپی بھی پیدا ہوئی ہوگی اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس سے کتنے کتنے فائدے ہو رہے ہیں. اور آپ کا وہ بچپن تھا تو آپ کے اندر ایک شوق تھی کہ میں ٹرائیلر ہوں, میں نے بتانا ہے اپنے بڑوں کو, تو ذرا میں کام کروں. ایک رسپانسبلٹی بھی آپ کی تھی, دلچسپی بھی آپ کے اندر بڑھ رہی تھی. پھر آپ کو جو آپ کی ایج کے بچے تھے, اکاؤنٹیبلٹی ان کے سامنے کہ یہ حساب کتاب میں نے دینا ہے, ٹرانسپیرنسی کہ یہ جو حساب کتاب ہے وہ آنیسٹ ہونا ہے, تاکہ میں بورڈ پہ لکھ کے لگاؤں گا کہ اتنی انکم تھی, اتنا خرچہ تھا, اتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لیٹر ایج میں وہ چیزیں آپ کے کام آئیں. بالکل. وہ اکاؤنٹیبلٹی, وہ ٹرانسپیرنسی, وہ رسپانسبلٹی, وہ لیڈرشپ, اصل میں وہاں سے آپ کی وہ جو ہے وہ لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی. میں نے بزنس بھی پھر شروع کیا تو وہ میرے کام آئی. وہ ٹریلر جو کام تھے آپ 12 سال کے, وہاں پہ جو حساب کتاب کرتے تھے, بے شک پاؤنڈ پینیوں کا حساب تھا, لیکن اس کا بیسیکلی وہ آپ کی میرے خیال میں وہ بیس بڑھ رہی تھی. تو یہ جو اگزامپل آپ نے دیا اتنی خوبصورت اگزامپل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھنے میں ناظرین جو ہیں, اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اسی شفقت, اسی پیار اور اسی کیا کہتے ہیں خلوص کے ساتھ پیش آئیں تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے بھی, دیکھیں سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں, اگر ان کو بھی ذمہ داریاں دی جائیں تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہے معاشرے میں ایک اہم رول ادا کریں گے, اور اس سے بہت سے مسائل جو ہیں کم ہوں گے. لاٹ صاحب, تعلیم کی بات ہوئی, آپ نے اپنی بھی مثالیں دیں. اب آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں ابھی جو فگر بتائے ہیں, آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ 12-12.5 ہزار ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, برطانیہ کی جیلوں میں ہیں, اور ٹوٹل جو ایوریج بتائی جاتی ہے وہ 13% ہمارے نوجوان نسل کی کرائم کی وجہ سے, منشیات کی وجہ سے. اور منشیات میں کافی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اس میں انوالو ہیں, اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ خود برباد ہو رہے ہیں بلکہ سوسائٹی کو بھی برباد کر رہے ہیں. اپنے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ مطلب پریشان ہیں, انتہائی پریشان ہیں اس کی وجہ سے, ان کا کیریئر خراب برباد ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ منشیات اور پھر ان کا جو ہے وہ جیلوں میں بند ہونا, یہ اس سے کیسے چھٹکارا ملے؟ دیکھیں جی, آج تو میں نے ہوم آفس منسٹری آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ وہ انالائز نہیں کیا, لیکن جو میرے لیٹسٹ جو لاسٹ ٹائم میں ٹریزا مے کی کانسٹیچوئنسی میں ایک پروگرام تھا, اس کی وجہ سے اس کو انالائز کر رہا تھا, تو جو ہمارے بچے جیل میں ہیں ان کی تقریباً آدھی جو پرپورشن ہے وہ ڈرگز اور ڈرگ ریلیٹڈ افینسز کی وجہ سے. اس میں تھیفٹ ہے, چوری, ڈکیتی, اس میں آرم رابری, پروسٹیٹیوشن کی حد تک. یعنی ہماری بچیاں بھی ڈرگز پہ, اور وہ اس میں ہمارے بچے ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور میجورٹی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے مسلمانوں میں سے یہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اور میں سمجھوں گا کہ پاکستان میں بھی جیلم سے نارتھ کے زیادہ ہیں, جس میں کشمیری اور آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد کے آگے پیچھے نارتھ والے جو, یعنی میں جنرل جو بات کر رہا ہوں کیونکہ کمیونٹی بھی اس پرپورشن کے حساب سے زیادہ ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ بیس جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو جابز نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ شاہ جی جب آپ کے کزنز جو ہیں وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں, لائرز بن گئے ہیں, اور وہ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل, ٹھیک, وہ ان کے پاس لینڈ کروزر بھی ہے, وہ BMW بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پوش بھی ہو. یہ جو ہیں یہ بھی ہٹے کٹے جوان بھی ہیں اور سونے بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, لیکن پڑھے نہیں. اب انہوں نے کوئک پیسہ بنانا ہے, اور کوئک کے پیسے کے وہ چکر میں وہ اسٹریٹ وائز تو ہو گئے, اب وہ نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح پیسے بنائیں. صحیح بات. اور وہ کوئک پیسہ بنانے کے بجائے وہ ایکچولی جیل میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں سب سے زیادہ فالٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے. ٹھیک, سوسائٹی کے اندر سب کی فالٹس ہیں, لیکن سب سے زیادہ فالٹ پیرنٹس کی ہے کہ جب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچہ رات کو 9 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر پہ نہیں آتا, ٹھیک ہے جی, وہ کیا دوست کے پاس گیا ہے, وہ نہیں آج رات جو ہے وہ کسی دوست کے گھر رہ گیا ہے, ٹھہر گیا ہے, پھر دوسرے دن سڈنلی جناب وہ نئی گاڑی میں آ جاتا ہے. آپ پوچھتے نہیں کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے. پھر جناب وہ BMW اور مرسیڈیز گاڑی لے آتا ہے.
آپ بڑے بن تھن کے بیٹھ کے اس میں جی میرا بچہ تو ہے مرسڈی گاڑی لے کے آیا ہے وہ BMW، میں جانتا ہوں جی، صحیح بات ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. میرا بیٹا جو ہے اس کے پاس برینڈ نیو لینڈ کروزر، بھائی کام کیا کرتا ہے پتہ نہیں، کام کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا، رات کو جاتا ہے جی. مجھے ایک بندے نے آگے نا ہاؤس لارڈز میں شاہ جی وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک آدمی نے انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے پاس یہ بڑی برینڈ نیو گاڑی ہے اور وہ کچھ کام کرتے ہیں، یہ بزنس کرتے ہیں. میں نے کہا جی کیا بزنس کرتے ہیں؟ کہتے جی وہ کوئی پتہ نہیں ڈیلنگ کرتے ہیں، رات کو زیادہ یعنی شام کو بزی ہوتے ہیں، دن کو تو یہ اویلیبل ہے. ٹھیک. میں نے ان سے جب پوچھا، میں نے صرف سامنے اس کے میں نے کہا کہ بھائی آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا بزنس کیا ہے، لیکن میرے خیال میں تم جو کام کر رہے ہو غیر قانونی کام کر رہے ہو. صحیح. اور میرے خیال میں تم ڈرگ ڈیلنگ میں کام کر رہے ہو. وہ بڑا تھوڑا سا نا پہلے، لیکن اس کو اتنا غصہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ یعنی سچی بات تھی تو نہیں ایسے نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو یا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے، رات کو کون سا کام ہے جو رات کو ہوتا ہے، یو نو امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کم از کم آفس تو ہوتا ہے، فون پہ کرتے ہو اور وہ بھی گاڑی سے کرتے ہو. تو یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، تقریباً 1994 میں رودرم میں میں نارملی تو عصر کی نماز مغرب کی نماز کے بعد گھر ٹھہر کے عشاء کے وقت سو جاتا تھا. میں کونسلر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈرگز وغیرہ کا مسئلہ. وہاں پہ ایک دن ٹینشن ہو گئی تو ایک گروپ تھا انگریز لڑکوں کا، انہوں نے آ کے ہمارے پاکستانی لڑکوں پہ حملہ کر دیا ایسٹ وڈ کے ایریا میں. اب رودرم میں لوگ میرے پاس آ گئے، شریف لوگ تھے کچھ انہوں نے مجھے کہا کہ نذیر یار یہ تو انگریزوں نے آ کے حملہ کیا اور یہ ریسسٹ اٹیک ہے. میں بڑا بن تھن کے چلا گیا پولیس اسٹیشن. میں نے بڑا وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا، رولا مچانا شور مچانا شروع کر دیا وہاں پہ. خیر سلولی بات مجھے پتہ چلی بعد میں کہ ہوا یہ کہ وہ ڈرگ ٹرف وار تھا. اچھا. ڈرگز بیچتے تھے ہمارے بچے بھی اور انگریز بھی. ٹرف وار کا مجھے پتہ نہیں تھا. ٹرف یعنی زمین، اس کا یعنی یہ پیچ میرا ہے اور وہ دوسری گینگ کے بندے جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ اگر بیچنا چاہتے ہیں یہ میرا پیچ ہے. دکانداری اس ایریا میں وہ بیچ نہیں سکتے اور یہ ان کی جنگیں ہوتی ہیں جو ہم شریف لوگوں کو نہیں پتا تھا لیکن یہ بعد میں پتہ چلا ہے نا مجھے. یہ جب بہت میں نے جناب وہ بڑا مسئلہ بنا لیا، BBC اور یورکشائر ٹی وی، اور یہ بڑا جھگڑے بھی ہوئے، زخمی لوگ ہو گئے. میں نے پولیس والوں کو کہا جی کہ مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ لڑکے یہی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ دودھ کی بوتلیں ہوتی تھی گلاس والی جو شیشے والی جو ڈیلیور کرتے تھے، اس میں انہوں نے پٹرول وغیرہ ڈال کے آگ لگانے کا بندوبست کیا ہوا تھا. مجھے پولیس نے بلایا، انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اگر یہ آگ لگ گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ کی کمیونٹی کا بھی اور جنرل کمیونٹی کا، اور اسی کمیونٹی کو آپ اگر برن کریں گے تو جابز کہاں آئیں گی، بزنس کہاں آئیں گے، کس سے رہیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ پولیس والے اگر آپ پیچھے ہٹ جائے، میں جا کے اپنی جو لڑکے ہیں ان سے بات کرتا ہوں. اور دو دوست جنگیر اختر صاحب کونسلر آج کل وہ ڈپٹی لیڈر ہیں، وہ ان کو اور وہ چودھری الیاس صاحب ہیں، ان دونوں کو میں لے کے وہ وہاں پہ گیا اور بچوں کو کہا کہ آپ سارے گھروں میں چلے جائیں. بعد میں پولیس نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈرگز کا مسئلہ ہے، یہ ٹرف وار کا مسئلہ ہے، یہ فلاں بندے جو ہیں ان کے پاس گنز بھی ہیں، یہ بھی کرتے. مجھے تو اچھا میں نے کہا نہیں یہ کوئی کنسپیریسی ہے. انہوں نے کہا کہ جائیں ذرا ویلگیٹ پیٹرول اسٹیشن کے آگے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، وہ وہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہوتی تھی، اس کے کار پارک میں جو لڑکے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ جابز نہیں ہیں شاید. انہوں نے کہا نہیں وہ کھڑے ہو کے ڈرگز بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعد میں مجھے پتا چلا، بلکہ انٹرسٹنگ میں بات بتاؤں، میرا ابھی ایک گیسٹ ہاؤس ہے ڈانکاسٹر میں 25 سال سے ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے. کبھی مجھے پتہ بھی نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ میرا کرایہ دار جو ہے ترکش ہے، اس نے کرایہ نہیں دیا تو میں چلا گیا وہاں پہ، بھائی بھی اور کچھ بندے بھی ساتھ لے گیا کہ اس کو کرایہ نہیں دے رہا، تو اس کو نکال کے لاکس چینج کی. پھر جا کے میں نے پتہ کروایا کہ یہ ٹیننٹس کون ہیں، ان کو سب کو بلا کے میٹنگ جب کی تو پولیس والا بھی آ گیا. وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوا تھا. پولیس والے کو میں نے کہا کہ یہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاید
ڈرگز یہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. مجھے کہتا ہے لارڈ احمد یہ جگہ تمہاری ہے لیکن یہاں پہ تو تقریباً 25 سال سے ہمیں پتہ ہے کہ ڈرگز استعمال والے کون کون رہتا ہے. اب کیا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا. صحیح بات. میں نے اس کو کہا کہ میں تو کرائے پہ دیا ہوا ہے یار, اس کو خالی کرواؤ اور ختم کرواؤ, اس کو ڈیکوریٹ کر کے پینٹنگ کر کے کوئی ڈیسنٹ لوگ رکھیں گے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ شریف لوگ جو خود نہیں کرتے ہیں تو ان کو کیا پتا ہوتا کیا ٹھیک ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. سوسائٹی کے اندر بھی ایسے لوگ غلط کام کرتے ہیں, اور بلکہ جو شرم والی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کمیونٹی لیڈر بن جاتے ہیں. بیٹے ان کو وہ کور ہے, جی بیٹے ان کے ڈرگز بیچ رہے ہیں, وہ کمیونٹی کے بڑے جناب, کیونکہ وہ حاجی صاحب ہیں, وہ ہر سال دوسرے سال وہ حج پہ چلے جاتے ہیں, اور جناب وہ سفید کپڑے سفید ٹوپی پہن کے مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ کیونکہ تگڑے وہ اس قسم کے ہیں, کوئی شریف آدمی ان کو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ لڑائی کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس کی پرابلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے, نہ ڈری کی وجہ سے پھر اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتے. جو مساجد جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو واپس سوسائٹی کے اندر, یعنی جو جابز ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے, ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے, ان کو ان بچوں کو ہدایت دینی طریقے سے اور سماجی طریقے سے ہدایت دینے کے لیے, ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. انفارچونیٹلی ایک تو ہماری سمجھ نہیں ہے, دوسرا ہمیں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. ہمارا جناب پٹواری آ جائے, تھانے دار آ جائے اپنے گاؤں سے شہر سے, ہم اس کے آگے پیچھے اس کی ڈرائیونگ پورا مہینہ کرتے رہیں گے, اس کو دعوتیں کھلواتے رہیں گے, لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. سب سے بڑی بات اگر میں کہوں, رمضان مبارک آ رہا ہے, ہر ٹی وی چینل, اور اس میں آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی آئیں گے شاید کام, لیکن دوسرے سارے چینلز پہ وہ ایسے 20 سے زیادہ جو ہے چیریٹیز فنڈ ریزنگ کریں گے. 100 ملین پاؤنڈ سے زیادہ جو ہے سالانہ. ابھی وہ مجھے اسلامک ریلیف والوں نے جو لیٹر بھیجا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ 100 ملین سے زیادہ جو ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے جو ہماری مسلم چیریٹیز ہیں. اس میں سے 1 ملین بھی اس ملک میں خرچ نہیں ہوتا. وہ سارے کا سارا جناب انڈیا جا رہا ہے, پاکستان جا رہا ہے, اور یہ ہر سال کی بات ہے, ہر سال کی بات. اور دوسری طرف میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ, آپ ہمارے ناظرین کو بھی ذرا کلیریفائی کر دیں گے کہ صحیح ہے کیونکہ 2004 کے ایک سروے کے مطابق 74% ہمارے بنگلہ دیشی اور پاکستانی جو بچے ہیں وہ غربت کی جو ایک لائن ہے اس سے نیچے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ بات صحیح ہے تو اتنا پیسہ اس ملک سے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, یہ مسلمانوں کا پیسہ جا رہا ہے, اس پہ آپ تھوڑا سا بالکل صحیح ان کو بتا دیں. صحیح بات ہے, میں پنجابی میں کہہ گیا ہوں, وہ بالکل یہ صحیح بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ ایک تو انمپلائمنٹ ہے, پھر وہ جو اوور کراؤڈنگ گھر میں جس میں 10 بندے 8 بندے 7 بندے رہتے ہیں, وہ 3 بیڈ روم 2 بیڈ روم, اس کے حساب سے غربت اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہے یا افریقہ میں کہ خوراک نہیں مل رہی. وہ فوڈ تو آپ کو ملتا ہے بیسک ایکسپینسز, لیکن غربت اس طرح بھی ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ سوشل ہاؤسنگ ہے, ہو سکتا ہے کرائے کا مکان ہے, وہ کونسل کا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے, یا ویسے کرائے کا ہے, اور پھر اس کے ہو سکتا ہے سینٹرل ہیٹنگ نہیں ہے, اس میں ڈیمپ ہے, اس میں ہیلتھ کی پرابلم ہے. تو یہ غربت کے لیولز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی اگلے ہفتے یعنی ابھی چند دنوں کے بعد ایک چیریٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہ ریہیبلیٹیشن کے, کیونکہ اس کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی کہ ریہیبلیٹیشن, مسلم ہینڈز نے کہا ہے بیسکلی کہ ہم برطانیہ میں جو ریہیبلیٹیشن ہے اس پہ پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, کوئی بھی چیریٹی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاہ جی کہ ہمیں 25% جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ وہ وقف کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے, ایک اسلامک فنڈ قائم کرنی چاہیے ریہیبلیٹیشن کے لیے, پاورٹی کے خلاف. یہ نہیں بلکہ اگر ہم صرف اس پیسے میں سے جو یہاں سے جمع کرتے ہیں 25% اگر ہم یہاں رکھ لیں, تو جو انگریز بھی ہوملیس ہوتے ہیں ونٹر میں,
جو بغیر کسی ریلیجن کے ہیں, صحیح صحیح, چاہے وہ کرسچن ہیں, ہندو ہیں, وہ نہ بھی ہوں, جی, جس کا ریلیجن نہ بھی ہو, صحیح, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے وہ اس پہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے, وہ تو مذہب ہو یا نہ ہو, مسلمان ہو یا نہ ہو, حقوق وہ پھر بھی ہیں, وہ حقوق پھر بھی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب نہ بھی مذہب ہو, اللہ کو نہ بھی مانتا ہو, اللہ نے خود فرمایا ہے. بہت خوب, اللہ نے اصول بنا دیے ہیں, اللہ نے حقوق واجب کر دیے ہیں, اور وہ واجب حقوق جو ہیں وہ بہرحال رہیں گے چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے. بالکل صحیح زبردست بات. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ دائیں اور بائیں کی جو مثال دی جاتی ہے یعنی اسلام میں, وہ یہ ہے کہ 40 مکان یہاں دائیں اور 40 بائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 80 مکانوں والی سٹریٹس نہیں ہوتی تھی, یعنی پورا نیبرہڈ, پورا شہر, صحیح بات, اس شہر کے اندر جب لوگ غریب ہیں, اگر کوئی ہوملیس ہے, کوئی اگر ڈرگز پہ ہے, کوئی اگر بوڑھا ہے, دیکھیں پہلے تو ہمارے جو بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم نے آپ نے اپنے بزرگوں کی تو دیکھ بھال کی, ان کی خدمت کی. میں اللہ کا شکر ہے, میں فخر سے کہتا ہوں, میں اپنی والدہ محترمہ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے گھٹنوں کو مالش کرتا تھا, تیل کے ساتھ پاؤں کو مالش کرتا تھا, مجھے بڑا سکون ملتا تھا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں. میرے بچے مجھے نہیں کریں گے, مجھے بلکہ میرے پوتے نے, حالانکہ وہ یعنی اس کو پیار بھی بڑا کرتا ہوں, کہتا ہے کہ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا بابا کہ تو جس طرح اپنی ماں کی کرتا تھا, جی کی وہ خدمت کرتا تھا, میں نہیں کر سکتا, میں اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑا ہوں گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ ہماری خوش قسمتی یہ نہیں ہوگی, آلریڈی ہمارے بوڑھے ایسے ہیں جن کو اولڈ پیپلز ہوم میں رکھا جا رہا ہے, اور ایسے لوگ ہیں جن کو اولڈ پیپلز ہوم میں بھی نہیں رکھنے والا کوئی, کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. آج گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے آج کہ آپ کو 100,000 پاؤنڈ وہ دے دیں گے ادھار, کیونکہ آپ کی پراپرٹی بیچ کے بعد میں وہ پیسے لے لیں گے, لیکن پراپرٹی کی پہلے ویلیویشن تو کریں گے, پھر وہ آپ کے بچوں کو تو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا جی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سوسائٹی اگر جمع کرے, وہ وقف کیا ہے, وقفی کیا کہتے ہیں, وقف. میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوا تھا, وہاں پہ انہوں نے وقف, جو اسلامک وقف جو مسلم کمیونٹی کا جو قائم کیا ہے, اس میں اگر آپ پیسے ڈالیں اور اس میں سے آپ ایجوکیشن پہ ریزنگ سٹینڈرڈز, یعنی آپ ایکسٹرا کریکولر اسکول, مساجد کے اندر, آپ ہر مسجد کے اندر, اگر مسجد, اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں, خدا کی قسم, اللہ معافی دے, پیسہ اتنا ہو گیا ہے, فتنہ بن رہا ہے, صحیح بات ہے, پیسہ اتنا ہے, وہ کمیٹی آپس میں وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے جناب جمعے والے دن 4,000 کمائی ہوتی ہے, تنخواہ تو ہم 250 ہی مولوی صاحب کو دیتے ہیں, صحیح بات ٹھیک ہے نا, ان کی تنخواہ نہیں بڑی, ان کی بڑی نہیں ہے بیچاروں کی. اور میں یہ بھی اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ ان کو بھی لیونگ ویج, رسپیکٹیبل تنخواہ ملنی چاہیے, تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں. وہ مانگیں گے تو نہیں, مانگے نہیں, وہ عزت کی زندگی بسر کریں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پھر وہاں پہ آپ اگر اچھی انگریزی اور میتھس کرنے جانے والے ٹیچر کو رکھیں تو ایکسٹرا کریکولر ویکینڈ سکولز کھول لیں, ٹھیک ہے نا جی. سیٹرڈے اور سنڈے مسجد کے اندر جہاں پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے لیے آپ جناب اپنی ہماری بہنوں کے لیے ایک الگ کمرے میں ان کے لیے چائے اور وہ آپ نٹنگ کا پروگرام جو ہے وہ رکھ لیں کہ وہ دین کی باتیں بھی کریں, ایک دوسری کی سنیں, اور پھر وہ وہاں پہ چائے اور کھانے بھی کھائیں, اور ایسے ہی بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں, تو وہ ان کے لیے ایک طریقہ ہو جائے گا کمیونٹی سے ملنے کا بھی, کیونکہ ہم نے شادیاں اب پاکستان سے کم کرنی ہیں, یہاں پہ کروانی ہے, تو اگر جو ہماری بہنیں ان کے تعلق بن جائیں گے تو رشتے بھی وہاں سے نکلیں گے. ایک وقت میں کتنے فائدے ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اور بچے جو ہے ان کی انٹریکشن بھی ہے سوسائٹی کے ساتھ, مسجد کے ساتھ, دین بھی سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہرہ جب مسجد میں آ کے میتھ اور انگلش سیکھیں گے تو ظاہرہ مسجد سے ان کی کیا کہتے ہیں نسبت ہو جائے گی, صحبت ہوگی, فیملیئر ہو جائیں گے مسجد کے ساتھ ساتھ, اور مائیں جو لے کے آئیں گی ان کے آپس میں تعلقات بھی ہو جائیں گے, اور آنے والے وقت کے لیے بھی وہ جو ہے وہ ایک سود مند ثابت ہوگی یہ اس طرح کی ملاقاتیں. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر جو ہمارے جیل کے اندر یہ جو پیٹی تھیوز, چھوٹے کام, اپنے ڈرگ پیتے ہوئے وہ پکڑے جاتے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے 7 مہینے, وہ جب پریزن میں جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں ان کو سوسائٹی ریجیکٹ کر دیتی ہے. جی جی,
دو چیزیں ہماری سوسائٹی ریجیکٹ کرتی ہے اور بدقسمتی سے, اور میں سمجھتا ہوں ایک تو بہت بڑی لعنت ہے ہمارے لیے جس میں میں شامل ہوں شاہ جی, وہ یہ ہے کہ جو مینٹل النس اور فزیکل النس جو ہے, ڈسیبلٹی, ان کے ساتھ جو ڈسیبلٹی لگی ہوئی ہے وہ نہیں ڈسیبلٹی جو لگی ہوئی ہے, جو لوگ مثلاً کسی کے گھر کوئی اگر بچہ جو ہے وہ اس کی وہ ٹانگوں میں کمزوری ہے, بازو میں کمزوری ہے, یعنی نظر میں کمزوری ہے, تو اس کو چھپا دیتے ہیں, سوسائٹی کے سامنے نہیں لاتے کہ یہ اچھا بچی کا رشتہ دے رہے ہیں تو بڑی بچی اگر ڈسیبلڈ ہے, یہ چھوٹی بچی ڈسیبلڈ, دکھاتے نہیں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ رشتہ نہ کوئی کرنے میں کہے جی کہ یہ ان کے گھر ڈسیبلٹی ہے, یہ میرے گھر میں بھی نہ آ جائے. دیکھیں یہ کتنی لعنت ہے ہم پہ. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم کون ہوتے, بلکہ وہ تو عزت اور بلکہ فخر سے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ان میں کوئی پرابلم ہوئی ہے, ہم خدمت کر رہے ہیں, ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو ڈسیبلٹی کو ہم کمزوری سمجھنا شروع ہو گئے. یہ یعنی دیکھیں نا, یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پری اسلامک جو گندی جو ہمارے اندر جو لانتیں تھی وہ اس کو ہم یعنی اس قسم کی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یو نو جس طریقے سے. دوسری بات, مینٹل النس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. میری فیملی کے اندر مینٹل النس ہے, ٹھیک ہے نا جی, یعنی جس کو آپ یعنی انتہائی بدتمیزی کے ساتھ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پاگل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مینٹل النس ہے, ڈپریشن ہے, یہ جو ہے وہ ذہنی بیماری, وہ سینسٹیو لوگوں کو ہو جاتی ہے. وہ جو زیادہ اچھے لوگ ہیں بلکہ ان کو زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں, وہ سوچتے ہیں, ان کے اوپر ذہن کے اوپر وہ پریشر پڑتا ہے, وہ پھر نیند نہیں آتی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو وہ جو ہے وہ ایسے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, بلکہ میجورٹی ہمارے لوگ مینٹل النس کو سمجھتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مستی کر رہا ہے. دیکھو جی اس کو اپنا تو پتہ ہے, کھانا کھا لیتا ہے اور یہ اتنا پاگل ہے. صحیح بات ہے. وہ یہ دیکھو جی اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا کیا, اچھا کیونکہ مینٹل النس کی بھی بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. مینٹل النس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنوں کو, ایک آدمی کو کہیں گے کہ یہ اچھا ہے, دوسرے کو کہیں گے وہ برا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے تو پتہ ہے نا کہ وہ, اس میں جینٹل ہونا, اس میں سمجھدار ہونا, ان سے محبت اور شفقت کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو عزت دینا اور ان کو پیار سے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا. ہمارے سب سے زیادہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں جو ہاسپٹلز میں بلکہ میں کام کرتے ہیں, بلکہ ان کی جو سائیکائٹرسٹ, میری بیٹی بھی سائیکالوجسٹ ہے, چائلڈ سائیکالوجسٹ, بچوں کے ساتھ وہ ان کی ہے جاب. لیکن کیونکہ چائلڈ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بھی, کیونکہ جو بچے ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جن کا بیہیویئر پرابلم ہے, جو ان کا اس طرح کے, لیکن جو سائیکائٹرسٹ ہیں وہ ذہنی جو بیمار لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. نا سائیکائٹرسٹ کی جو پاکستانی مسلم سائیکائٹرسٹ ایسوسیشن ہے, ان کے اینیول ڈنر پہ مجھے ایک دفعہ بلایا گیا کہ آپ جناب آئیں اور تقریر کریں. تو میں جا کے ان کے سامنے تقریر کر رہا تھا. میں نے شروع کیا, میں نے کہا کہ مجھے آج تعجب ہے کہ میں کس طرح تقریر شروع کروں, کیونکہ آپ میں سے آدھے تو مجھے اسیس کر رہے ہیں کہ میں پاگل 50% ہوں یا 90% ہوں, آدھے تم میں سے سوچ رہے ہیں کہ لارڈ صاحب آج کہیں گے کیا, اس کو انالائز کرنا ہے کہ یہ کس انداز میں کہا ہے, شرارت کی ہے, یہ صحیح ہے, جینوین ہے. یعنی ایک تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایک النس کس قسم کی ہے اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. پھر جو لوگ جیل سے واپس آتے ہیں ہم اس پہ سٹگما اٹیچ کرتے ہیں, چور, بدماش, یہ ڈرگ ڈیلر, اس کے ساتھ سلام نہیں کرنا, اس کو یہ نہیں کرنا. یہ اگر ہم اس کو بدل کے ان کو عزت دیں, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو رول ماڈلز کے ساتھ مینٹرنگ سکیمز قائم کریں. مینٹرنگ اچھے لوگ, اگر میں ہر روز میرا دفتر چھوٹا سا ہے شاہ جی, لیکن میرا دل الحمدللہ بڑا ہے. میرا دفتر آپ کے اس کارنر تقریباً اتنا ہے, 4 بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں جن کو میں انٹرنشپ دیتا ہوں, یعنی ہر دوسرے ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے نا.
اگر آج بھی دیکھتے, آج تو میرے آفس میں نہیں ہے کیونکہ میں ادھر آیا ہوں اسٹوڈیو میں, لیکن کل تک وہ 4 بچے ہر روز آتے ہیں, ان کو میں جہاں بھی آؤٹ آف وے جا کے اچھے خاندانوں کے, اچھے کچھ یعنی آرڈنری ہمبل بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں, تاکہ وہ ذرا سیکھ سکیں کہ میں کس طرح کام کرتا ہوں. سم ٹائمز وہ مجھے سوالات بھی کریں, بلکہ سم ٹائم وہ مجھے بھی سکھاتے ہیں کہ انکل اس طرح نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی لارڈ صاحب اگر اس طرح آپ کریں تو شاید آپ کی یہ جو پرفارمنس ہے, یہ جو آپ کے جو ای میلز آتے ہیں یا آپ کا جو سسٹم ہے اس کو امپروو کر لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان بچوں کو اگر یعنی میں ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو جیل سے آتے ہیں, ان کو جاب پرویژن, مثلاً اگر آپ کہیں بھی ان کو مزدوری دلوا دیں, ٹھیک ہے نا جی, مینول کام میں اگر لگا دیں, اگر آپ لوگوں کو عام لوگوں کو 10 پاؤنڈ تنخواہ دیتے ہیں, ان کو اگر آپ منیمم ویج دے دیں, ٹھیک, لیونگ ویج دے دیں, بلکہ جب تک تو وہ پرول پہ ہیں, اگر آپ ان کو مسجد میں خالی صفائی پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ چوری کریں گے کسی, بھائی چوری تو عام لوگ بھی جب اپرچونٹی ملتی ہے, پچھلے اگست میں آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا ہمارے ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا, جب تک ہم یہ باتیں یہ چینجز نہیں لائیں گے اس وقت تک بڑا مشکل ہے. اچھا لاٹ صاحب, بڑی زبردست باتیں کی ہیں آپ نے اور مثالیں بھی بہت خوبصورت دی ہیں آپ نے, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلینیشن کی ہے اس حوالے سے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکس افینڈر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ اگر سوسائٹی ایسا سلوک کرے ایمانداری کے ساتھ, اگر سوسائٹی یہ چاہے کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں ان کے پرابلمس ہیں اور اب ان کو واقعی جگہ ملنی چاہیے سوسائٹی کے اندر, ایک مقام ملنا چاہیے, ان کو کوئی جاب اپرچونٹی ملنی چاہیے, اور اگر سوسائٹی جو ہے وہ ایمانداری سے ان کے ساتھ پیش آئے, تو آئی تھنک کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسئلہ مشکل نہیں ہوگا, حل موجود ہیں. بالکل, یہ نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ریہیبلیٹیٹ, لیکن کم از کم پھر بھی آدھے تو ہو جائیں گے, آدھے تو ہو جائیں گے. 60% اگر آدھے ہو جائیں تو آدھے باقی شاید کسی اور طریقے سے ہو جائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو خدا کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے, اور جب وہ آدھا کر چکا ہوتا ہے تو خدا کی مدد بھی پہنچ آتی ہے. تو جب آدھے اگر اس طرح کے ہو جائیں تو باقی خدا بھی تو کر دے گا نا, یہ بھی تو ہے نا. اچھا لاٹ صاحب, یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایکس افینڈر کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے, تعلیم کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی ہے. بے روزگاری, اب اس میں شریف لوگ جو ہیں وہ بھی بیچارے سب جو ہیں وہ ایک ہی برابر ہیں, تو کیا گورنمنٹ, چونکہ اور مسلمان نوجوان جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ وہ کافی ہائی ہے ان کمپیئر ٹو ادر جو یوتھ ہیں, باقی ہمارے کرسچن بھائی ہیں یا ہندو سکھ ہیں, ان کی نسبت ہمارے مسلمان نوجوانوں کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اس حوالے سے کیا گورنمنٹ, آپ چونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کا اچھا خاصا تعلق ہے, تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کوئی اسپیشل سپورٹ یا اس طرح کی کوئی چیز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ان کی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کم ہو سکے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ کی جو سکیمز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کوئی الگ تو ہے نہیں, وہ تو سب نیشنل جو پالیسی ہے وہ سب کے لیے ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ 1 ملین یوتھ ہمارا ان امپلائڈ ہے, اور ان امپلائمنٹ اب جو ہے وہ ریکارڈ لیول پہ اس وقت ہے, اور 1 ملین یوتھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ مسلمان بچے جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر آپ محنت کرنا چاہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہ ملے. ٹھیک, ضروری نہیں کہ آپ جاب ہی کریں. جی, اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں جی وہ بھی تو اپرچونٹیز ہیں. چھوٹے چھوٹے کام اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ہر شہر کے اندر آپ کاروبار کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ جو کسی سکسیسفل سوسائٹی یا کمیونٹی کا یہ ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو ورک دیٹ لٹل بٹ ہارڈر دین ایوری ون ایلس. ٹھیک, اگر آپ کے نیبرز, اگر آپ کی کمیونٹیز کے اندر جو انگریز ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے, آپ 10 گھنٹے کریں. ٹھیک, اگر کوئی آدمی 10 پاؤنڈ پہ کام کر رہا ہے اور 10 پہ آپ کو کام نہیں مل رہا تو آپ 7 پہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ یعنی ہر چیز میں نے زندگی میں کبھی میں آئی ایم ناٹ اے ڈیفیٹسٹ, میں آپٹمسٹک آدمی ہوں.
میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز دی ہیں. میں جب ریسیشن ہوتا ہے الحمدللہ اس وقت بھی پیسے بناتا ہوں. میں ابھی الحمدللہ ابھی میں نے فلیٹس بنائے, ٹھیک ہے نہیں. جب جس وقت مجھے کئی دفعہ میں بینکرز کو بتاتا ہوں یا کسی بندے کو کہتا ہوں جی کہ آئی ایم بلڈنگ سم فلیٹس, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بنا رہے ہو, ریسیشن ہو رہی ہے, جو لوگ ہاؤسنگ پرائسز ڈراپ ہو رہی. میں نے کہا کہ یہی تو وقت ہے پیسے بنانے کا. یعنی اگر آپ بیچیں نا تو اس کو کرائے پہ چڑھا دیں. یعنی جب عام لوگ جو ہیں, جب ریسیشن نہیں ہوتی ہے, اکانومی اچھی ہوتی ہے, اس وقت تو بلڈر بھی بزی ہیں, آپ کا مٹیریل بھی مہنگا ہے, اس وقت تو زمینیں بھی مہنگی ہیں, اس وقت تو آپ کو بندہ بھی نہیں کام کے لیے ملے گا. اب جو ہے وہ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. پیسہ مشکل ہے لیکن لیبر بھی مہنگی ہوگی اس وقت. اور بالکل لیبر بھی مہنگی ہے, مٹیریل بھی مہنگا ہے, لیبر ملتی بھی نہیں ہے, آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہے. اور بلڈر صاحب جو آئیں گے وہ بڑے نخرے کے ساتھ صحیح. اب جو ہے وہ بیچارے آپ کے دروازہ کرتے ہیں کہ کین یو گیو می اے جاب. تو ایسے ہی یعنی ہر چیز میں جو اپرچونٹی اس سوسائٹی کے اندر, جب آپ کے جو سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑھتا ہے تو سونے کی قیمت کم ہو جاتی ہے, سونے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو سٹاکس کم ہو جاتے ہیں. پراپرٹی سیل کرنے میں جب پیسے بڑھ جاتے ہیں تو رینٹل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, رینٹل بڑھ جاتے ہیں تو سیل والی. یہ جو اکنامک سائیکلز ہیں اس کا پیٹرن اگر آپ کو پتا ہو تو there is no reason why you can't make money and you can't work hard. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری زمین ہے. بھائی اگر آپ کو بریڈ فورڈ برمنگھم میں جاب نہیں ملتی تو دوسرے شہر میں چلے جاؤ, آپ کسی اور جگہ چلے جاؤ جہاں پہ جابز کی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے مدینے چلے گئے, اور وہ مدینے والوں نے بھی ان کو ویلکم کیا, آدھی آدھی اپنے مکان اور جو چیزیں وہ پروفٹ بھی اپنے بزنسز بھی دی اور وہ ان کو رہائش بھی دی. وہ تو زمانہ اچھا تھا, لیکن اب بھی ایسا ٹائم ہے کہ اگر آپ کو اس ملک میں جاب نہیں اگر مل رہی تو افریقہ کے ممالک کے اندر تو جی ڈی پی زیادہ ہے, چائنا کے اندر جی ڈی پی زیادہ ہے. چائنیز مسلمان بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بزنس کریں. یعنی اگر ایپل والے آئی فون اور آئی پیڈ والے وہ ڈیزائن امریکہ میں کرتے ہیں لیکن مینوفیکچر وہ چائنا میں کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں چائنا سے جا کے سامان خرید کے یہاں بیچنے کے لیے کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا جی. میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا پچھلے ہفتے. ساؤتھ افریقہ میں کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ میں شوز کا کام کرتا ہوں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یار شوز کا کام کون کرتا ہے. اب وہ بڑے اچھے خاندان کا بڑے بزنس, لیکن وہ 100 سال ہو گیا, ان میں وہ انڈین سٹگما وہ ذہن میں نہیں ہے نا جی کہ یہ جوتے بیچ رہے ہیں. اس نے کہا جی میرے پاس 5 دکانیں, چھوٹے سا بزنس ہے, 5 دکانیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہاں سے خریدتے ہیں آپ؟ ٹھیک. بلکہ میں نے کہا کہ ترکی سے خریدتے ہیں یا اٹلی سے؟ اس نے کہا نہیں, دونوں سے نہیں, میں چائنا سے خریدتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے کہا چائنا سے؟ اس نے کہا جی چائنا میں سستے سے سستا مال بھی وہاں ملتا ہے اور مہنگے سے مہنگا بھی, اور وہ ڈیزائنر جو ڈیزائن کرنے والے میلان میں بیٹھے ہیں لیکن کمپیوٹر کے ذریعے وہ ڈیزائن جو ہے وہ چائنا میں بھیج رہے ہیں, جو ان کی مشینز کے اندر آ جاتا ہے اور مینوفیکچر کر کے وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. عرض کرنے کا مقصد یہ ساری opportunities ہیں. You just have to be prepared to work little bit harder. Go out of your way. سوئے ہوئے آپ اگر گھر بیٹھے کہ بھائی جناب میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. اور جب آپ خود نہیں کریں گے, جب میرے نبی آپ کے نبی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے خود محنتیں کی ہیں گھر پہ بیٹھے, ان سے کون کائنات میں پیدا نہیں ہوا, ان سے کون افضل ہو سکتا؟ کون افضل ہو سکتا؟ وہ تو ساری کائنات سے افضل ہے, وہ ساری کائنات سے افضل, اور خود اپنے ہاتھ سے کام کیا. ہم کون ہوتے؟ ٹھیک ہے نا جی. سو اس لیے وہ حرکت میں برکت, محنت میں برکت, اور جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام کے اندر کامیابی بھی حاصل ہوگی. اور مولا علی علیہ السلام کے چونکہ
بہت سے اقوال ہیں، اور خود وہ فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ جب وہ کھانا پکاتی تھی کچن میں، آج کل دور میں کچن ہی کہوں گا، بالکل صحیح، اس وقت چلو رسوئی بڑی محنت ہوتی تھی ان کی، تو مولا علی علیہ السلام خود لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا جو ہے وہ جب کچن کا کام کرتی تھی تو میں ان کا ہاتھ بٹھاتا تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ مولا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل ہمارے جو مرد ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی ہم کچن میں جانا سر شرم کی بات ہے، ہم پڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، جائے ان کی ازواج محترمہ بہت تھیں، اور یعنی بہت زیادہ میں تو نہیں، وہ میں نمبرز کے علاوہ کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں وہ مدد فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت کو لاٹ صاحب جی تو نہیں چاہ رہا کہ میں آپ یہ کہوں کہ وقت ختم ہو گیا، لیکن مجبوری ہے، چونکہ ظاہر ابھی کنٹرول روم سے اطلاع آئی ہے کہ چونکہ وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ پوچھتے رہیں اور آپ باتیں کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ باتیں کر رہے ہیں، اور بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ جو آپ کے دل میں ہمدردی ہے، بیسیکلی وہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ شاید آخر میں چند منٹس میں، میرے خیال میں منٹ تو ختم ہو گئے، لیکن اگر یہ چاہیں آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی آپ پیغام دے دیں جنرلی کوئی۔ شاہ جی میرے خیال میں سب سے بہترین جو پیغام ہے وہ پازیٹیو کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ، وہ سیدنا فاطمہ الزہرا کا آپ ذکر فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ کر رہے تھے، جس طریقے سے ان کی تو بڑی مشکل زندگی تھی، جی، یعنی اس وقت یہ ایئر کنڈیشن اور یہ گاڑیاں اور یہ ٹیلی فون اور یہ آئی فونز نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی عزت اور وقار کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پہ عمل کیا اور عبادت کی اور اس پہ یقین رکھا اور محنت کی، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا پہ یہ روشنی قائم ہے، اور یہ پوری دنیا پہ میں نہیں سمجھتا ہوں بلکہ اللہ کے پوری جو پورا جو نظام ہے اس پہ، سمجھے نا جی، یعنی بیونڈ دس ورلڈ اینڈ بیونڈ ادر پلانٹس، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کر سکتے تھے، ہم ان کی امت میں سے ہیں، اگر ہم بھی محنت کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھیں تو انشاءاللہ there's no reason کہ ہم کامیابی نہ عطا فرمائیں کریں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں تقریباً جتنے بھی ہمارے عوامل تھے جن پہ ڈسکس کرنی تھی اپنے خوبصورت انداز میں ڈسکس کی۔ بہرحال پھر بھی باتیں باقی ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں، اور ایسا ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت ضرور دیں گے اور آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور آپ سے جو ہے انشاءاللہ ہم کافی کچھ سیکھیں گے۔ ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، ہمارے ساتھ تھے لارڈ نذیر احمد صاحب، جنہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اور مختصر سا میں یہ سمری جو آپ کو پیش کروں آپ کے سامنے کہ تعلیم کے حوالے سے لارڈ صاحب نے فرمایا کہ اگر والدین دو کام کریں، ایک دلچسپی لیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آگے ترقی نہ کر سکیں۔ اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہی پاکستانی یا ہندوستان کے یا کسی بھی ملک کے ہمارے مسلمان بچے جو ہیں وہ بہترین ایوارڈ بھی لے رہے ہیں اور اچھے مارکس میں پاس بھی ہو رہے ہیں، اور جبکہ اسٹیٹ سکول میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں کہا کہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہے اور دلچسپی کی ضرورت ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ والدین جو ہے وہ انٹریکشن کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ لاٹ صاحب نے جو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جتنے بھی نوجوان ہیں انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں 12-13 سال کا تھا تو مجھے ایز اے ٹرائرر بنا دیا گیا تھا مسجد میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، تو میں نے وہاں کیا سیکھا، لیڈرشپ بھی سیکھی، ذمہ داری بھی سیکھی،
اور جواب بھی دینا ہوتا تھا. تو اپنی مثال دیتے ہوئے یہ انہوں نے بیسیکلی ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو ایک لیسن دیا ہے کہ اس طرح سے پیرنٹس اگر انوالو کریں اور سوسائٹی بھی اپنے نوجوان بچوں کو انوالو کرے, انہیں ذمہ داریاں دے اور انہیں ساتھ ملائے, اس سے بڑے فائدے ہیں کہ بچے جو ہے نہ صرف تعلیم میں آگے بڑھ سکیں گے بلکہ مذہب کے ساتھ بھی ان کا ایک اچھا رشتہ کام ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس آفینڈر کے حوالے سے لارڈ صاحب نے فرمایا کہ اگر سوسائٹی انہیں سچے دل سے قبول کرے تو مشکل نہیں ہے کہ وہ ایکس آفینڈر جو ہیں وہ پھر سوسائٹی کے ساتھ گل مل سکیں گے اور وہ جتنے بھی ان کے کرائم ہیں وہ اپنے کرائم کو بھول جائیں گے اور وہ نئی زندگی بسر کرنا سیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ لارڈ صاحب نے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بتایا کہ اگر اس وقت جو مشکل ترین کام ہے وہ یہی ہے کہ روزگار نہیں مل رہا, ریسیشن کا ہے, لیکن یہ انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی مشکل نہیں ہے اگر ریسرچ کی جائے, اگر محنت کی جائے, دوڑ دھوپ کی جائے, کم سے کم ویجز پہ بھی اتفاق کر لیا جائے اور جہاں زیادہ گھنٹے کرنے پڑیں اگر وہاں بھی کرنا پڑے تو مشکل نہیں ہے, کمپرومائز جو ہے وہ کرنا سیکھیں تو ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محنت کی ایگزامپل دیتے ہوئے انہوں نے پنجتن پاک کی مثال دی, کہا کہ انہوں نے بھی بڑے ہی مشکلات جو اللہ کے بڑے پیارے ہستیاں تھیں اور ان پیارے ہستیوں کو اتنی مشکلات آئی تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا وقت محنت کے ساتھ گزارا, محنت کرتے تھے اور محنت کا پھل انہیں ملتا تھا. تو ہم بھی ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں اور اسوہ حسنہ جو ہے ان کا اپنائیں تو مشکل کام نہیں ہے. لاٹ صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. ناظرین چونکہ وقت اپنے اختتام کا پہنچ چکا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.